اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو آپ پورے مال کا حساب لگائیں اور 2.5% زکوٰۃ نکالیں، زکوٰۃ ضرور نکالیں۔ میں کچھ چندے کا اعلان نہیں کر رہا ہوں، رمضان شریف کا شیڈول پیش کر رہا ہوں۔ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اتنی رقم ہے اور اس پر سال گزر گیا کھانے پینے کے علاوہ، یعنی نصاب کی رقم پہ سال گزر گیا، تو آپ پہ زکوٰۃ دینا فرض ہے اور آپ زکوٰۃ نکالیے۔ دیکھیے، ہمارا موبائل کبھی گم ہو جاتا ہے، کبھی سائیکل چوری ہو جاتی ہے، کبھی بائک چوری ہو جاتی ہے، کبھی پیسے گر جاتے ہیں پھر نہیں ملتے ہیں، کوئی ہمارا پیسہ لے کے بھاگ جاتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے آپ کو پتا ہے؟ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے۔ دیکھو، میں نے ابھی یقین کی بات کہی نا آپ کے سامنے، اگر ہم زکوٰۃ نکالیں تو اللہ کے رسول نے گارنٹی لی ہے اس بات پر کہ جو اپنے پورے مال کی زکوٰۃ نکال دیتا ہے اس کا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے، پھر وہ چوری بھی نہیں ہوتا، آگ بھی نہیں لگتی، کوئی لے کے بھی نہیں بھاگتا۔ زکوٰۃ جس مال کی نکل گئی ہے اس کو کوئی گبن نہیں کر پایا، کوئی ہڑپ نہیں کرتا۔ اگر کھایا ہے تو اس سے الٹی کروائے گی قدرت اور وہ نکلے گا۔ بے شمار لوگ ہیں جو کہتے ہیں لوگوں نے میرا قرضہ لیا واپس نہیں دیتے۔ میں نے کہا تو نے اللہ کا جو حق تھا وہ ادا نہیں کیا تو تیرا حق چلا گیا۔ بے شمار مرتبہ کا تجربہ ہے، کوئی میں پرہیزگاری کی بات تو نہیں کر رہا ہوں، لیکن میرا خود کا تجربہ ہے۔ ایک جلسے میرا موبائل گم ہو گیا، میرا خود کا موبائل گم ہو گیا، تو جلسے والے بڑے پریشان ہوئے کہ بھئی سید صاحب کا موبائل گم ہو گیا، سب کا موبائل گم ہو گیا۔ میں نے مسکرا کر ٹینشن مت لیجیے، انشاءاللہ میرے یہاں سے جانے سے پہلے وہ واپس آ جائے گا، وہ واپس آ جائے گا۔ میں بہت مطمئن تھا، اس کی وجہ یہ ہے یقین۔ بس دیکھو، گناہ کتنے بھی آدمی کو نا یقین والا آدمی چاہیے، یقین، ایمان، یقین بہت بڑی، اللہ سے یقین مانگو۔ میں بہت پر یقین اور پر عزم، میں نے کہا آپ فکر نہیں کریں، ہم لوگ چلتے ہیں، کھانا وانا کھاتے ہیں، جاتے وقت تک انشاءاللہ وہ آ جائے گا۔ اب ہم لوگوں کو بھی لوگ دیکھ کر کے کچھ پتہ نہیں کیا کیا سوچتے ہیں، اور ایسا ہی ہوا کہ بلکہ میں تو یہ سوچا تھا کہ کھانا وانا کھائیں گے اس کے بعد موبائل آئے گا، لیکن اسٹیج سے اترنے سے پہلے موبائل آ گیا واپس۔ تو کچھ جاننے ماننے ہوتے ہیں وہ لوگ تھوڑا گلو کرتے ہیں، مبالغہ کرتے ہیں، مگر دیکھو حضرت کی کرامت ظاہر ہو گئی۔ میں نے کہا توبہ کرو، کرامت ولیوں کی ظاہر ہوتی، ہم گنہگار لوگ ہماری کیا کرامت؟ کہا آپ نے بہت یقین سے کہا تھا۔ میں نے کہا حضور کی بات پہ مجھے یقین تھا اور ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم زکوٰۃ نکال دو گے تو تمہارا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جائے گا، نہ وہ چوری ہوگا، نہ آگ لگے گی، نہ اس کو کوئی ہڑپ کرے گا۔ الحمدللہ میں نے پورا حساب لگا کے اس سال کی زکوٰۃ نکالی ہے، میری کوئی چیز اس طرح چوری نہیں جا سکتی، کیونکہ مجھے اپنے نبی پر اعتماد۔ یہ کرامت نہیں ہے، یہ نبی پر اعتماد ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ میں آپ سے بھی کہتا ہوں غریبوں کا حق 2.5% نکالو، اس میں چندی چور پنا مت کرو، بخیلی مت کرو۔ 97.5% اپنے لیے رکھنے کا ہے، صرف 2.5% اللہ کی راہ میں دینے کا، وہ بھی نہیں ہم سے ہوتا ہے۔ ایسے جتنا من میں نکال دیا، یہ نہیں، پورا حساب، ایک ایک پائی کا حساب لگا۔ جو زیورات ہے گھر میں اس کا، مال جو اس کا، جو کاروبار کے لیے مال لیا ہے اس کا، سب کا حساب لگا۔ نہیں سمجھ میں آتا کسی اچھے عالم دین کے پاس جو شرعی مسئلہ جانتا ہو، کوئی داعی دین، عالم دین، کوئی مبلغ اسلام، اس کے پاس بیٹھو، مسائل زکوٰۃ کے 10-15 منٹ میں بتا دے گا وہ آپ کو۔ پوری زکوٰۃ نکالو۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، سال بھر اگر تم نے صحیح زکوٰۃ نکال دی، سال بھر پریشانی آئے، میں آپ کے شہر میں رہتا ہوں، آپ کے شہر میں رہتا ہوں، آپ مجھے جو چاہے سزا دیں، زکوٰۃ نکالو، مستحق تک پہنچو، حقدار تک پہنچو، جو واقعی حقدار ہے۔ اب مالیگاؤں کے لوگ زکوٰۃ نکالتے کیا کرتے ہیں؟ زکوٰۃ ہی کو حق رضا کے نام پر دے دیتے ہیں،
بہت سارے مزدور ایسے ہیں جن پہ زکوٰۃ دینا فرض ہے، تو جس پہ زکوٰۃ دینا فرض ہے اس کو آپ نے زکوٰۃ دی تو زکوٰۃ آپ کی ادا ہی نہیں ہوئی، وہ ضائع ہو گئی۔ تو آپ مستحق چیک کریں نا، کہ مستحق چیک کریں کہ یہ مستحق ہے، مستحق کو دے گو تو زکوٰۃ ادا ہوگی، غیر مستحق کو دے گو تو ادا ہی نہیں ہوگی۔ اور زکوٰۃ دینے کا بھی ایک آسان طریقہ بتا دیتا ہوں کہ ہو سکے تو زکوٰۃ کے 3 حصے کر لو، جو رقم زکوٰۃ کی اس کے 3 حصے کر لو۔ ایک حصہ اپنے رشتہ دار اور اپنے دوستوں میں تقسیم کرو جو مستحق ہے، ایک حصہ عام مسلمانوں میں تقسیم کر دوں، اور ایک حصہ جو مدرسے وغیرہ جو دینی مدارس چلتے ہیں ایک حصہ ان میں دے دو، تاکہ دین کا کام بھی ہوتا رہے، غریبوں کا بھی بھلا ہو جائے گا، عام غریبوں کا بھی بھلا ہو جائے گا، آپ کے رشتہ داروں کا بھی بھلا ہو جائے گا، اور مدارس بھی ان کا بھی دین کا کام چل جائے گا۔ اس کا خیال کریں۔ زکوٰۃ دینے کا فائدہ یہ ہے، سال بھر آپ نے اللہ کا حق ادا کر دیا، اللہ سال بھر آپ کو نوازے گا، عطا کرے گا۔ اب بہت سارے لوگ ہیں 50,000 کا موبائل ان کے ہاتھ میں، وہ آپ کے یہاں مزدوری کرتا ہے، آپ اس کو زکوٰۃ دیتے ہیں، راڈو گھڑی پہن رہا ہے، آپ اس کو زکوٰۃ دیں، زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوتی۔ یعنی یہ سمجھ لیں کہ کھا پی کر کے 50 سے 60,000 روپیہ جس کے پاس ہے، یعنی سلک ہے، اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یہ میں نے ایک اندازہ بتایا، 52.5 تولہ چاندی آج کے حساب سے 50 سے 60,000 کے درمیان آ جاتی ہے۔ اگر اتنی رقم وہ کھا پی کر کے بچا لیتا ہے، سلک رکھتا ہے، تو آپ اس کو، وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں۔ یعنی نصاب سے کم اگر کسی کے پاس کھا پی کر کے بچتا ہے تو وہ جو ہے زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ قرآن نے جو ذکر کیا ہے وہ انشاءاللہ تعالی آگے آئے گا تو میں درس میں عرض کروں گا۔ یہاں صرف میں ایک موٹی موٹی بات کر رہا ہوں، کوئی یعنی کہ 50-60 ہزار حتمی نہیں ہے، میں نے ایک اشارہ دے دیا آپ کے سامنے۔ یعنی 52.5 تولہ کی جتنی چاندی کی جتنی بھی رقم آتی ہے، آج کیا بھاؤ چل رہا ہے؟ کیا بھاؤ چل رہا ہے عبد المجید سر آج کل؟ 850 850 اگر تولہ 52.5 تولہ کتنی کی آئی؟ بس 850 تو 50,000 50-55 ہزار کے اندر ہو جائے گی۔ تو یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ اچھا، اگر آپ غریب رشتہ دار ہیں ان کو زکوٰۃ دے رہے ہیں تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، آپ نے دل میں نیت کر لی اور زبان سے آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ تیری عیدی ہے تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے، یہ تیری تیواری ہے تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے، تیوار کے موقع پہ تجھے تیواری دی جا رہی، ادا ہو جائے گی۔ دل میں دیتے وقت نیت کرنا آپ کے لیے لازمی ہے۔ یہ میں نے چند باتیں عرض کر دی۔ اس طرح رمضان شریف گزاریے، ایک رمضان شریف بھی اگر ہمیں مقبول مل گیا، انشاءاللہ دنیا میں بھی بیڑا پار ہے اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہے۔